جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو بڑی خبر جس نے ڈومیننٹ کیا ڈیبیٹ میں رہی ہے، ایک تو آپ کو پتہ ہوگا انڈین پلین جو تھا وہ افغانستان کے ایک صوبے بدخشاں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر وہ کریش اس نے لینڈنگ کی ہے، اور اس میں کوئی ٹوٹل لوگ جو تھے یہ تقریباً 6 کے قریب لوگ تھے، ان میں سے 4 لوگ جو ریسکیو کیے گئے، 2 کے بارے میں ان کی صحت کے بارے میں بھی نہیں پتہ چل رہا۔ تو وہ بڑی خبر تھی، اس کے حوالے سے بہت ساری خبریں سامنے ہیں، اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کی دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ نیوز جو ہے نا وہ اس سے روایتی میڈیا سے ٹریڈیشنل میڈیا سے ٹی وی سے اخبارات سے اب وہ شفٹ ہو کے اس پہ چلی گئی ہے، یہ آپ کے اس پہ ٹویٹر سوشل میڈیا پہ چلی گئی ہے۔ تو یہ جو آپ روایتی میڈیا بھی اس کی ضرورت نہیں رہے گی، ارریلیونٹ ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو میرا خیال وہاں پہ جھوٹ اور یہ خبریں جس طرح کی پھیلائی گئی ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے کہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں کتنے سارے ورژن جو ہیں سامنے آئے ہیں۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ جناب کہ وہاں پر ٹوٹل جو تھے اس میں وہ ایک آپ کہہ سکتے چارٹر پلین تھا، جو وہ اگین اسے انڈیا سے جا رہا تھا، وہاں پہ ماسکو جا رہا تھا یا اس میں روس جا رہا تھا، اور یہ ایک طرح کی ایمبولینس چارٹر ایک پلین بتایا جا رہا ہے کہ جس میں مطلب ہے وہ پیشنٹ لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ 4 جو تھے وہ اس کے جہاز کے یہ کریو تھے، 2 جو ہیں شاید اس میں پیشنٹ ہوں گے یا ان کے ساتھ میں اٹینڈنٹ ہوگا، وہ خبریں آ رہی۔ بہرحال وہ بڑی ایک اس میں ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ راہ کے لوگ تھے، پہلے بتایا گیا 10 لوگ تھے جو راہ سے ان کا تعلق تھا، وہ اس کے بعد وہ جا رہے تھے، جہاز گر کے 100 قسم کی کہانیاں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی سامنے۔ اس پہ ذرا یہ بات کریں گے کہ اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں ان میں کتنی حقیقت اور کتنا سچ، اور اچانک یہ جو پورا طوفان اٹھتا ہے اس کے اندر میں سے کیا نکلتی، اس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں اس پوری کہانی میں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے بڑی جو چیز کل سے ڈسکشن میں آ رہی ہے وہ ہے جو اعظم خان صاحب ہیں، ان کے پرائم منسٹر آف پاکستان سابق جو تھے عمران خان صاحب، جن پہ سائفر کا کیس اس وقت وہ یہ چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے جو ان کا وٹنس ایک اکاؤنٹ آیا ہے، وہ بڑی اس پہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے بہت ساری، بلکہ پی ٹی اے والے جو ہیں انہوں نے اپنے تے وکٹری کا نشان انہوں نے بنا لیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اعظم خان صاحب نے جو پہلے بیان دیا تھا، پرائم وٹنس تھے، انہوں نے ایف آئی اے کو جو دیا تھا، اور اب کے بیان میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے بڑا ہارڈ ہٹنگ تھا، وہ بھی کچھ میں آپ کو اس کے پیرے جو ہیں وہ سناتا ہوں کہ پہلے انہوں نے کیا بیان دیا تو اب کیا انہوں نے بیان دیا اعظم خان صاحب نے، جس پر ان کے عمران خان صاحب نے بتایا ہے ان کو تھپکی بھی دی اور ان سے پہلے حلف بھی لیا تھا، اور اس کے بعد اگین جو عمران خان صاحب کے حامی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا سائفر کیس جو ہے وہ بلڈوز ہو گیا، اب اس کی کوئی اتنی اس میں جان نہیں رہی، کیونکہ مین پراسیکیوشن وٹنس جو تھے وہ اعظم خان صاحب تھے، جو پرنسپل اس میں سیکریٹری تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ بہت ساری باتوں کو جھٹلا رہے ہیں اور اپنے پہلے بیان سے انہوں نے اپنے آپ کو بیک آؤٹ کیا ہے یا مکر گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالا گیا تھا، ان پہ پریشر تھے، ان کو اغوا کیا گیا تھا، لہٰذا ایک طرح کا ان سے زبردستی کا بیان لیا گیا۔ اب جب انہوں نے عدالت میں جو بیان دیا، کیونکہ اصل بیان یہ سمجھا جاتا ہے جو عدالت میں آپ دیتے ہیں، جج کے سامنے دیتے ہیں، اب جو انہوں نے بیان دیا اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہی عمران خان صاحب کو یہ بینیفٹ دے گا، اور اب اس کیس میں کوئی جان نہیں رہی۔ تو سوال یہ ہے کہ واقعی ایسے ہے کہ ان کے اعظم خان صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کو چینج کرنے پر یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو سائفر کا کیس ہے وہ واقعی بلڈوز ہو جائے گا، اسکریپ ہو جائے گا، خارج ہوگا، مطلب ہے اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ میرا یہ خیال ہے اس میں یہ تقریباً اب تک جو بتایا گیا 28 یا 26 کے قریب پراسیکیوشن کے وٹنس ہیں، اور اس میں یہ سیکرٹری خارجہ جو ہیں وہ بھی اس میں وٹنس تھے، وہ جو جنہوں نے لیٹر لکھا تھا وہاں سے جو سائفر بھیجا تھا وہ بھی وٹنس کے طور پر پیش ہوئے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی وٹنس کے طور پر پیش ہوئے ہیں۔ سو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز ہے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنے کہ کیا یہ جو ہے اسکریپ ہو گیا ہے سارے کا سارا، یا ان کا یہ کہنا جو انہوں نے صرف ایک بیان میں مطلب ہے انہوں نے چینج کی ہے، ایک میجر چینج ہے، اگرچہ ان کا اسٹیٹمنٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹون ڈاؤن ہے، پہلے والا ایف آئی اے والا اگر اسٹیٹمنٹ سامنے رکھیں، میرے پاس یہ موجود ہیں، اور آپ یہ جو ابھی انہوں نے 18 تاریخ کو دیا ہے اسٹیٹمنٹ دیا، ان دونوں کو سامنے رکھیں تو آپ کو وہی والی بات زمین آسمان کا فرق جو ہے نا نظر آتا ہے۔ مثلاً پہلے والا اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں، مطلب آپ پہ آتے ہیں جو ابھی انہوں نے دیا وہ بھی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اب کیا کہا ہے، پہلے انہوں نے کیا کہا تھا۔ پہلے آپ کو تھوڑا سا پہلے والا اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب نے اب عدالت کو انہوں نے کیا بتایا ہے کہ وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں یہ اس میں کیسے ہوئی ہیں۔ پہلے کا بیان جو تھا وہ جو ہے اس میں جو انہوں نے ان کو دیا تھا، یہ اس ایف آئی اے کو دیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا مین جو کرکس بتا دوں جو اسی کا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سائفر تھا جب آیا تو عمران خان صاحب کا انہوں نے پڑھ کر اس کو اگین ایکسائٹیڈ جو ہوئے تھے خان صاحب،
انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ یہ پاکستان کے ہائی کمانڈ جو ہے یہ ان کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں. یہ ایف آئی اے والا بیان بتا رہا ہوں, عدالت والا نہیں. عدالت والا اور ہے جو انہوں نے 2-3 دن پہلے دیا, وہ اور ہے. میں ابھی ایف آئی اے کا بیان پڑھ رہا ہوں جو اعظم خان صاحب نے وہ اس میں دفعہ 161 اور 164 کے جو بیانات ہوتے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے جو وہ دیے تھے, یہ اس سے کچھ چیزیں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ عمران خان صاحب نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم آرمی کی ٹاپ کمانڈ جو ہے نا اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے, تاکہ وہ جو ہے نا ہمیں اس وقت ہمارے خلاف جو نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے وہ ہم اس کو ناکام کر سکیں, اور ہم ایک طرح کا پولیٹیکل گینز جو ہے نا اس سے حاصل کریں گے کہ ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے اگین اس کے ملٹری کے ہائی کمانڈ کو کہ آپ لوگ ہمارے خلاف سازش کر رہے تھے, نو کانفیڈنس موشن جو لے کر آئے تھے, تو اس کے پیچھے مقصد آپ کا یہ ہے سائفر جو ہے نا, سائفر از اے کنسپریسی, آپ اس کے ذریعے میں ہٹانا چاہتے ہیں. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ ساتھ میں کہ یہ جو انہوں نے رولنگ دی تھی قاسم سوری صاحب نے دی تھی انکانسٹیٹیوشنل, انہوں نے لکھی انکانسٹیٹیوشنل جو رولنگ دی تھی, تو اس پہ یہ سائفر کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو ہدایات دی تھی, اور بلکہ وہ ایک سٹیپ اس کے بعد انہوں نے آگے گئے کہ خان صاحب نے یہ دراصل یہ پلان کیا تھا کہ ہم سائفر جو ہے نا ہر یہ لیول پر اس کو پلے کریں گے, اور ہم اس کو یہ اینٹی اسٹیٹ وہ کہتے ہیں جو اس کے پولیٹیکل موٹیوز ہیں ہم وہ گین کریں گے. اور پھر عمران خان صاحب نے وہ یہ کہتے ہیں سائفر کا جو ٹیلی گرام تھا, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, سائفر ٹیلی گرام جو تھا انہوں نے پبلک ریلی جو اسلام آباد میں 27 مارچ 2022 کو انہوں نے کی تھی, جلسہ ہوا تھا, تو انہوں نے وہ جو اس کی سائفر کی کاپی تھی ٹیلی گرام تھا انہوں نے یہ وہاں پر یہ لہرائی تھی, انہوں نے یہ کاپی جو تھی, اور انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ اس کی سائفر والی کاپی تھی جو میں نے ان کو دی تھی, وہی والی کاپی تھی, وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, لیکن انہوں نے اس میں ایک اور بات کی, سوری, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کاپی تھی سائفر والی جو انہوں نے لہرائی تھی وہاں پہ, بعد میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے وہ گم ہو گئے تھے, جو مین اس میں پیرا آتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اب اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں اعظم خان صاحب جب گم ہوتے کہ دس واز این ابیوز آف یہ پاور, کہ خان صاحب نے ایک تو اس سائفر کو اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے یوز کیا, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے پبلک آفس کے طور پر پرائم منسٹر کے طور پر بریچ کیا جو ٹرسٹ تھا کہ اس طرح کی کلاسیفائڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ نہیں دیں گے. اور پھر اس سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں جو کاپی جو تھی وہ کاپی وہ کہتے ہیں یہ مجھ سے گم ہوگی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی جو اس کے سیکورٹی کہیں یا فارن ہماری اگر انٹرسٹ تھے, فارن پالیسی انٹرسٹ تھے, وہ کمپرومائز ہوئے. بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب کہ اس طریقے سے انہوں نے یہ عمران خان صاحب نے پاکستان آرمی کی جو ہائی کمانڈ تھی ان کے جونیئر کے ذہن میں بھی بہت سارے ڈاؤٹس ڈالے. مطلب یہ تھا کہ جناب کہ آپ کی ٹاپ کمانڈ جو امریکن کے ساتھ مل کے پرائم منسٹر کے خلاف وہ سازش کر رہی ہے, لہٰذا جو رینکس تھے آرمی کے اندر وہ بھی انہوں نے اپنی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف ان کے ذہن میں شک ڈالے. مطلب آپس میں فوج کو انہوں نے ایک دوسرے کے اگینسٹ لانے کی کوشش کی. دیز ور ویری سیریس ایلیگیشن جو ان کا پرنسپل سیکرٹری جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھنا آپ نے 2-3 چیزیں. اب انہوں نے وہاں پر کیا کہا ہے, اب جو بیان ہے جس کے بعد ان کی پارٹی اور ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ سائفر جو ہے نا اٹ ہیز بین اب ڈیمولشڈ, اور اب اس میں کوئی جان نہیں بچی. وہ یہ کہتے ہیں اب کہ جناب کہ مجھے ان کا سیکرٹری خارجہ کا فون آیا اور انہوں نے کہا جناب کہ اس طرح سائفر کی کاپی جو ہے نا وہ آپ کو ہم نے یہ بھیجنی ہے, اور انہوں نے مجھے بھجوائی, اور وہ کاپی لے کر وہ گئے ان کے وزیر اعظم کے پاس. ان کو آلریڈی جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ان کو بتا چکے تھے وزیر اعظم صاحب کو, لیکن وزیر اعظم صاحب نے پہلی دفعہ وہ سائفر کی کاپی پڑھی, اور جو ہی پڑھی تو وہ کہتے ہیں وہ خان صاحب جو ہے نا بڑے وہ ہو گئے, اس پہ یہ ایکسائٹیڈ ہو گئے, اور انہوں نے یہ کہا, انہوں نے وہ سائفر کی کاپی لی اور جب اس کو پڑھی تو خان صاحب جو ہے نا بہت اس پر ایکسائٹیڈ ہو گئے, اور انہوں نے جو اس کی ڈیٹیلز اب انہوں نے دیکھی ڈونلڈ لو کی اور ان کی اسد مجید صاحب کی جو گفتگو تھی, تو اس پہ انہوں نے کہا جناب یہ تو بڑا یہ جو ہیں انہوں نے بڑا بلنڈر مارا ہے یو ایس اے والے جو ہیں, یہ اگر ان کے سفیر ہیں وہ تو یہاں پہ باقاعدہ اس میں سائفر میں جو انہوں نے میسیج دیا ہے وہ تو بڑا انتہائی انہوں نے بلنڈر مارا ہے. وہ تو سیدھا کہہ رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس کا ذکر بھی ہے, وہ تھریٹس بھی کر رہے ہیں, اور اس سے انہوں نے ایک طرح کا میسیج ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, آرمی کے لیے, کہ جناب آپ جو عمران خان صاحب کے خلاف وہ کریں, نو کانفیڈنس موشن لے کر آئیں. اور خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے اس وقت جنرل باجوہ تھا, باجوہ صاحب تھے, کہ یہ ان کو ہم ایکسپوز کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی بھی اس پولیٹیکل یہ پارٹیز کے ساتھ مل کر اپوزیشن کی پارٹی کے ساتھ ایک الیکٹڈ حکومت کے خلاف یہ اس کے اگینسٹ سازش کر رہے تھے. ان کا یہ خیال تھا خان صاحب کا سائفر پڑھنے کے بعد کہ جناب اس طریقے سے ہم نو کانفیڈنس جو موشن جو ہے نا
اس کو ہم وہ کر سکتے ہیں، ناکام کر سکتے ہیں، اور ہماری حکومت جو ہے نا اس سے اگین بچ سکتی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے خان صاحب کہ یہ ایکسٹرنل ایک انٹرفیرنس ہے، مداخلت، وہی والی بات مداخلت ہے جو ہمارے معاملات میں انہوں نے کی ہے، ایک غیر ملک نے یا امریکنز نے کی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا جناب کہ انہوں نے کاپی جو ہے اس کی سیفر کی خان صاحب نے اپنے پاس رکھ لی، اور پھر اس کے بعد طے ہوا کہ جناب کہ اگر میں نے کچھ دن بعد ان سے پوچھا کہ وہ اس کی کاپی وہ کدھر ہے، تو خان صاحب نے کہا جی مجھ سے کاپی تو گم ہو گئی ہے، اور پھر ہم نے ملٹری سیکریٹری کو، اے ڈی سی کو، دیگر کو کہا کہ وہ کاپی ڈھونڈیں، تو وہ یہ کہتے ہیں جب تک میں پرائم منسٹر تھا 9 اپریل تک، تو اس وقت تک تو کاپی جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے وہ کاپی وہاں پر ان کے نہیں ملی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد طے ہوا کہ بنی گالا میں ہم نے ایک میٹنگ کی جس کو پرائم منسٹر نے چیئر کیا، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، وہ فارن سیکریٹری تھے، انہوں نے ریڈ آؤٹ کیا، میں نے اس کے منٹس لیے، پھر فردر طے ہوا کہ اس کو ہم کیبنٹ میں لے کر جاتے ہیں، کیبنٹ میں لے کر گئے، وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں بتائی گئیں۔ پھر یہ فیصلہ ہوگا نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا آپ اس میں بلایا جائے، جس میں آرمی چیف بھی آتے ہیں، باقی دیگر اس میں سربراہان بھی آتے ہیں، ان کو بھی بلایا گیا۔ وہاں پہ یہ طے ہوا کہ اس پہ ڈیمورس دیا جائے، احتجاج، آپ اس کو ایک سادہ زبان میں سن لیں اگر سمجھ لیں، احتجاج کیا جائے۔ سو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ساری چیزیں جو ہیں کہ یہ انہوں نے وہ کی، ہم نے مطلب میٹنگز کی، اس کے منٹس لیے، ساری چیزیں جو ہے نا کر لی ہم نے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جو امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ وہ خان صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو یہ فائدہ ہوگا، وہ کہتے ہیں خان صاحب نے جو وہاں پر یہ پیپر انہوں نے لہرایا تھا اس میں میٹنگ میں، اس میں جلسے میں، تو وہ کہتے ہیں وہ پیپر تھا، خان صاحب نے اس کو پڑھا نہیں ہے، لہٰذا مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز تھی جو خان صاحب نے وہاں پر پیپر میں پڑھی، اور جو لوگوں انہوں نے پڑھی نہیں تھی، سمپلی امپلائی کیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ جناب یہ دیکھیں میرے خلاف جو ہے اس طریقے کی یہ ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے۔ سو یہ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، جو اصل چیز جس میں وہ مطلب 3-4 چیزیں انہوں نے اس میں سے مسنگ ہیں جو پچھلے بیان میں تھیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اسٹیٹ کے سامنے جو ہے میں نے کوئی حلف مجھ سے نہیں لیا گیا تھا، حلف پہ یہ اسٹیٹمنٹ یہ نہیں لیا گیا، اگرچہ یہ سمجھا جاتا ہے، ازیوم کیا جاتا ہے کہ یہ حلف پہ ہوگا، لیکن اگر پروسیجر میں یہ شامل ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے حلف لے کر یہ اسٹیٹمنٹ جو تھا ایف آئی اے کے سامنے وہ نہیں لیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے اگین یہ کہا تو نہیں ہے اس میں، بٹ انہوں نے بھی امپلائی کیا ہے کہ میرے اوپر کوئی ان کا دباؤ ہوگا یا لکھ کے دیا گیا ہوگا، تو وہ پڑھ کر یا میں نے لکھ کر ان کو دے دیا، جس کے بعد اسٹیمپ پہ ہر پیج پہ وہ کہتے میرے اس پر یہ سگنیچر بھی تھے۔ سو یہ مین چیزیں انہوں نے بتائی کہ پہلے میں وہ کہتے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے سیفر تھا ان کے پاس، سیفر کی کاپی لہرائی تھی انہوں نے اپنے مارچ والے جلسے میں، اور پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا سارا، وہ جو بریچ آف ٹرسٹ میں آتے۔ اب وہ کہتے ہیں خان صاحب نے کوئی پیپر تھا، انہوں نے پیپر جو ہے نا وہاں پہ لہرا دیا، اور اگر مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز تھی، کاغذ کا ٹکڑا تھا، اگین یہ کوئی سیفر والی کاپی نہیں تھی۔ اب یہ وہ بیانات ہیں جس کے بعد یہ ساری یہ چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی اے کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جناب اس کیس کا اب کوئی نہیں بنے گا، مین جو پراسیکیوشن وٹنس ہے وہ اس نے بالکل ایک ڈفرینٹ بیان دیا ہے، اسی لیے شاید خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ قرآن پاک پر حلف دے کر وہ کریں، آپ یہ بیان دیں۔ ممکن ہے کوئی میسیجنگ اس طرح کی کوئی ڈیلیور خان سے انہوں نے کوئی خفیہ میسیج اعظم خان صاحب نے کوئی وکیلوں کے ذریعے کوئی عمران خان صاحب یا ان کے کسی کوئی قریبی عزیز تک یہ پہنچایا ہو کہ جناب جب میں وہاں پہ پراسیکیوشن کے لیے آؤں اور اس کے لیے اپنی گواہی دینے، تو آپ نے مجھے کہنا ہے جی قرآن پاک پر آپ حلف دیں اور پھر گواہی دیں، کیونکہ اب اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے جب ایف آئی اے کو بیان دیا تھا اس میں قرآن پاک پہ حلف جو ہے نا وہ نہیں دیا گیا تھا، انہوں نے اگرچہ ان کا اس کو بیان حلفی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں وہاں پہ مجھ سے قرآن پر یہ حلف نہیں لیا گیا تھا۔ سو جب اب کی دفعہ خان صاحب نے کہا جی اب قرآن پاک پر حلف دے کر وہ کریں، بیان دیں، تو اس مطلب اگین اس دفعہ انہوں نے وہی کچھ بتایا جو ان کے مطابق جو سچ تھا۔ یہ چیز بڑی اہم سو لگتا ہے یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ دونوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن جو ہے یہ خان صاحب اور اعظم خان صاحب کے درمیان ہوئی ہے، جس کے بعد یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور خان صاحب کو یہ میسیجز وہاں سے کنوے کیے گئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے ان سے حلف بھی لیا، اور بعد میں ان کی پیٹھ بھی انہوں نے، وہ آئی نہ خبر ہے کہ انہوں نے پیٹنگ بھی کی کہ وہ جیسے کسی کو شاباش دیتے ہوتے ہیں، کہ مقصد تھا کہ اس میں مین چیز یہ تھی کہ یہ اسٹیبلش نہ ہو سکے کہ سیفر جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ اگر ان کے پاس تھا وہاں پہ پبلک یہ ریلی میں یہ نہیں تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کے کاغذ کا ٹکڑا